ٹھیک ہے نا؟ سیشن کورٹ میں چیلنج، ہائی کورٹ میں چیلنج، نہیں مانتے ہم ان گواہوں اس گواہی کو، یہ جبرن لی گئی ہے۔ اور اگر گواہی ہائی کورٹ میں ہو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ میں گواہی جبریل کی پیش کرتا ہوں، لیکن کس عدالت میں؟ شفیع اللہ کی عدالت میں نہیں، چیلنج ہو سکتی ہے۔ نجی اللہ کی عدالت میں نہیں، چیلنج ہو سکتی ہے۔ خلیل اللہ کی عدالت میں گواہی نہیں دے رہا، چیلنج ہو سکتی ہے۔ ارے میں کلیم اللہ کے ہاں گواہی نہیں دے رہا، چیلنج ہو سکتی ہے۔ میں روح اللہ کی کچہری میں گواہی نہیں دے رہا، چیلنج ہو سکتی ہے۔ ارے میں گواہی دلوا رہا ہوں تو حبیب اللہ کی عدالت میں گواہی دلوا رہا ہوں۔ جبریل حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سلام عرض کیا، یا رسول اللہ السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جبریل کیسے آئے ہو حضور؟ مختلف باتیں حاضر ہوا ہوا۔ جبریل پہلے تم مجھ سے پوچھتے تھے، میں تمہیں بتاتا تھا، آج ایک بات میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تم بتاؤ پھر میں بتاؤں گا۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمایا مجھے بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اب جبریل نے کہا حضور مجھے سال تو یاد نہیں ہے، 1000 سال ہے، 2000 سال ہے، 3000 سال ہے، 4000 سال ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ آپ سے پہلے روح اللہ تھے، ان کے پاس بھی میں ہی آیا کرتا تھا، اس سے پہلے کلیم اللہ تھے، ان کے پاس بھی میں آتا تھا، ابراہیم خلیل اللہ تھے، ان کے پاس بھی میں آتا تھا، نوح نجی اللہ تھے، ان کے پاس بھی میں آتا تھا، آدم شفیع اللہ تھے، ان کے پاس بھی میں آتا تھا۔ تو اب میں سالوں کی گواہی دیکھ سب سالوں کے بارے میں بتاؤں کہ اتنے سال میری عمر ہے؟ حضور یہ تو مشکل ہے۔ ہاں البتہ ایک بات ضرور کرتا ہوں، عرش الہی سے ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، نور نما ستارہ یا ستارہ نما نور۔ اس ستارے کو، نور نما ستارے کو، جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا، میں اس کو اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ کتنے ہزار مرتبہ دیکھ چکا ہوں؟ 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا، اور میں اس کو اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ اب سب صحابہ جو ہے وہ چکنے ہو گئے کہ یہ کیا ہے، وہ ستارہ کیسا ہے، اتنا قریب ستارہ جس کو 72,000 70,000 سال بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے، 72,000 مرتبہ اس کو جبریل دیکھ چکے ہیں۔ جی سب صحابہ چکنے ہو گئے کہ دیکھیں اب اس ستارے کے بارے میں نبی پاک کیا فرماتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو بتانے کے لیے ارشاد فرما دیا، فرمایا فَبِعِزَّتِ رَبِّي وہ ستارہ فَبِعِزَّتِ رَبِّی أَنَا ذَلِکَ الْکَوْکَبُ، وہ ستارہ میں ہوں، میں ہوں۔ عرش سے نکلتا تھا، 70,000 سال کے بعد اہل آسمان کو
ہوتا تھا پھر عرش میں چلا جاتا تھا. وہ ستارہ میں ہوں. رب کو پتا تھا کہ دنیا والوں کے سامنے میرے نبی نے فرمایا وہ ستارہ میں ہوں. ہو سکتا ہے یہ ملا میرے نبی کو ستارہ نہ مانے. رب ذوالجلال نے قرآن میں لکھ دیا ارے ہاں اے محبوب تم نے جب میری قسم کھا کر کہہ دیا ہے کہ وہ ستارہ میں ہوں تو میں محبوب تیری قسم کیا کر کہتا ہوں کہ ستارہ تو ہے. سورہ نجم میں جو لفظ والنجم ہے اس سے مراد رسول اللہ ہے. تو گویا خدا نے والنجم قسم ہے مجھے ستارے کی, ستارے سے مراد محبوب ہے. گویا خدا فرماتا ہے محبوب مجھے تیری قسم ہے تو ستارہ ہے. حضور خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں میں ستارہ ہوں. رب مصطفیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تیری تائید کرتا ہوں. اللہ تو پھر پتا چلا کہ نور مصطفیٰ جس کو جبریل نے دیکھا عرش اعلیٰ پہ رہتا رہا, جس کو جبریل نے بولو جبریل نے دیکھا, وہ نور دیکھا, بشر نہیں دیکھا, نور دیکھا. نور جب نبی کو پیدا کیا گیا تو نور, جب عرش میں مکان دیا گیا تو وہ وہاں بھی نور. پھر جب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمٹا تو پھر بھی نور. سارے نوریوں کو اس کے سامنے جھکایا گیا تو پھر بھی نور. ارے دنیا کو تباہ کر کے طوفان میں حضرت نوح کی کشتی کو چلایا گیا تو اس وقت بھی نوح علیہ السلام کی پیشانی میں نبی پاک کا نور. اگر نمرود کی آنکھ سے حضرت ابراہیم کو چلانے سے بچایا گیا, نار کو گلزار بنایا گیا, تو پیشانی ابراہیم میں بھی اس وقت نبی پاک کا چند کی چھری سے گردن اسماعیل کو بچایا گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں بھی اس وقت نبی پاک کا نور. جب دنیا دیکھ کر دیوانی ہوتی تھی اس وقت حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نبی پاک کا نور. سیدہ آمنہ کے بطن اقدس میں منتقل ہوا تو نبی پاک کا نور. اب جب 12 ربیع الاول کو دنیا کے سامنے آیا تو پھر بھی نور. سبحان اللہ. نبی کا بولو نبی کا یہ حقیقت پاک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ والدہ ماجدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کے بطن اقدس میں 9 ماہ کیا رہا؟ بولو. سیدہ آمنہ سے پوچھا تو فرمایا مجھے سارے پیریڈ پہ کبھی بھی حضور کا بوجھ محسوس نہیں ہوا تھا. پڑھنا چاہو میری ماؤں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے پوچھو
اگر وہ امید سے ہوتی ہیں تو ان کو بچے کا بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور جیسے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے بوجھ بڑھتا ہے۔ اگر بوجھ نہ بڑھے، ڈاکٹر باقاعدہ ان کا وزن کرتے ہیں، اگر بوجھ نہ بڑھے تو ان کو خدشہ ہوتا ہے کہ شاید ابھی بچہ جو ہے وہ پرورش نہیں پا رہا، کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ رہا ہو۔ بوجھ بھی ہونا چاہیے، بڑھنا بھی چاہیے۔ یہ تھیوری ہے، جا کے پوچھ لیں ڈاکٹروں سے، گائنیکالوجسٹ سے پوچھیں۔ بڑھنا چاہیے، بوجھ ہونا چاہیے۔ مائی صاحبہ فرماتی ہے مجھے سارے 9 ماہ میں کبھی بوجھ محسوس ہوا ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ ماں کے پیٹ میں نور تھا۔ مجھے کل ہی کسی ساتھی نے کہا کہ ایک ملا کہتا ہے نوز باللہ ثم نوز باللہ حضور کی والدہ تو کافرہ تھی، جہنمیہ تھی۔ میں نے کہا رے ظالم، تجھے چونکہ نبی سے محبت نہیں ہے نا، اس لیے تو نبی کی ماں کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے۔ اور میں تمہیں مشکات شریف کی حدیث سے ایک استدلال پیش کر کے دکھاؤں۔ مائی صاحبہ روٹیاں لگا رہی تھیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور تشریف لائے، فرمایا لاؤ میں روٹیاں لگاؤں۔ ایک روٹی حضور نے اپنے دست اقدس سے بنائی اور تندور میں لگا دی۔ عورتوں کی عادت ہے نا روٹی لگانے کے بعد پھر اوپر تھوڑا پانی کا ہاتھ لگا دیتی ہے تاکہ اچھی طرح جم جائے اور کچی روٹی تندور میں گر نہ جائے۔ حضور نے بھی اپنے دست اقدس سے پانی لگایا اور روٹی کے اوپر پھیر دیا، بڑے آرام سے، بڑے پیار سے۔ اب مائی صاحبہ نے ساری روٹیاں لگا لی، پک گئی، وہ روٹی ابھی کچی تھی۔ مائی صاحبہ نے سوچا کہ حضور کو روٹی بنانے کی اتنی پریکٹس نہیں تھی، ذرا موٹی روٹی بنا دی ہے حضور نے، تو تندور میں ہیٹ کم ہے اس لیے وہ پکی نہیں، چلو حضور کے ہاتھ مبارک کی بنی ہوئی روٹی ہے، ابھی پک جائے گی، میں کھا لوں گی۔ ساری روٹیاں اتار لی، اس روٹی کو پکنے کے لیے تندور کا منہ بند کر دیا، ذرا اچھی طرح سیک لگے اور جلدی پک جائے، اور خود کی انتظار میں پاس نفل نہیں تھی، انتظار میں۔ اور جو جناب الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف میں جو وقت ہوئی، کافی دیر ہو گئی، پڑھتے پڑھتے اچانک قرآن تلاوت کرتے کرتے خیال آیا وہ حضور نے روٹی لگائی تھی اپنے ہاتھ مبارک سے، دست اقدس سے، تو وہ تندور کے اندر تھی اور میں نفلوں میں مشغول ہو گئی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ روٹی جل گئی ہو، میں نے تو وہ خود کھا نہیں دیا، حضور کا دست اقدس کی بابرکت روٹی۔ جلدی جلدی نوافل ختم کیے، نوافل ختم کر کے سلام پھیرنے کے بعد جلدی سے تندور کا ڈھکنا اٹھایا، دیکھا جل جانا تو درکنار، ابھی روٹی پکی بھی نہیں ہے، پکنا تو درکنار۔ وہ پانی جو حضور نے اپنے دست اقدس سے لگایا تھا وہ پانی بھی خشک نہیں ہوا۔ حیران ہو کر دیکھنے لگی، ابھی دیکھ ہی نہیں تھی کہ آقا عالم پھر سلوا کر ہو گئے۔ اللہ کیا دیکھتی ہے؟ حضرت کی یا رسول اللہ، آپ نے اپنے دست اقدس سے روٹی لگائی تھی، میرا خیال تھا کہ وہ میں کھاؤں گی، میں نے نوافل شروع کر دیے کہ پک جائے، دیر ہو گئی، میرا خیال تھا جل گئی ہوگی، تو اس کا تو بھی پانی خشک نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا ارے نادان کیا سوچ رہی ہے، جس کو محمد کا ہاتھ لگ جائے اس پانی کو تو جہنم کی آگ خشک نہیں کر سکتی، یہ آگ کیا کرے گی؟ میرا دعویٰ ہے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی شان ہے کہ اگر قیامت کے دن چند منٹ حضرت داتا گنج بخش جہنم کے سامنے کھڑے رہے تو جہنم کی
आग ठंडी हो जाएगी। जहन्नम की आग ठंडी। हाँ, मेरे सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के पीर बायजीद मुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद फरमाया, मेरा दिल तो चाहता है क़यामत के दिन अपना खैमा ही जहन्नम के करीब लगा लूं ताकि मुझे देखकर जहन्नम ठंडी हो जाए, खुदा की मखलूक जलने से बच जाए। अरे मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वलियों का ये मकाम है, तो मेरे महबूब की वालिदा माइदा का क्या शान होगा। कहते हैं जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माइदा नौज़ुबिल्लाह सुम्मा नौज़ुबिल्लाह। अरे सच्चो तुम्हें पता नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के करीब किसी नापाक चीज को नहीं आने दिया। देखो एक हदीस पाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे, जिब्रील आए, कान में अर्ज की या रसूल अल्लाह फी नालैका क़दरुन, आपके नालैन मुक़द्दस में मैल है, मैल। अब अगरचे वो नापाक नहीं थी, नापाक, लेकिन खुदा ने इतना भी बर्दाश्त नहीं किया कि मेरे महबूब के नालैन पाक पर मैल हो। हजूर नालैन पर मैल है, हजूर ने नमाज में ही जूते उतार दिए, नालैन मुबारक उतार दिए। सहाबा ने देखा हजूर ने उतार दिए, सारे सहाबियों ने उतार दिए। आपने फरमाया सलाम भेजकर जूते आपने तुम लोगों ने जूते क्यों उतार दिए? आपने उतार दिए, हमने भी उतार दिए। हमने समझा शायद हुक्म आ गया नालैन उतारने का। फरमाया नहीं नहीं, मेरे नालैन के किसी कोने में थोड़ी सी मैल थी तो अल्लाह ने वो भी बर्दाश्त नहीं की। अरे जिसके नालैन में मैल बर्दाश्त नहीं करता उसकी वालिदा में कुफ्र कैसे बर्दाश्त कर सकता है? तुम तो हजूर की वालिदा की बात करते हो, हजूर के वालिद का दिखाओ। हजूर के वालिद ने किसी बुत को सजदा किया, अरे तुम वालिद की बात करते हो। मैं कहता हूँ हजूर के दादा को दिखाओ कि हजूर के दादा ने किसी बुत को सजदा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद अला कान अला दीन
ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے؟ لہذا حضور علیہ السلام کے والدین کے بارے میں اپنی زبانوں کو خاموش کرو. اگر کسی نے حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کہا تو یہ سنیوں کے جذبات کو چیلنج کرنا ہوگا. ہم وہ زبان بدھی سے کھینچ کر کتوں کے آگے ڈال دیں گے. نبی پاک صلی اللہ. ارے قرآن کھا کے دیکھو, قرآن سناؤ. قرآن مکے کا نام نہیں لیا. لا اقسم بہذا البلد, مجھے اس شہر کی قسم. کیوں؟ وانت حل بہذا البلد. کیوں قسم کھائی ہے شہر کی؟ اس لیے کہ اس شہر میں آپ ہو. نام نہیں لیا تاکہ پتہ چل جائے محبوب میں کسی مخصوص شہر کی قسم نہیں کھاتا, جہاں آپ ہو اسی شہر کی قسم کھاتا. اور آگے کیا فرمایا؟ مجھے آپ کے والد کی قسم. آپ کے والد کی تو خدا حضور کے والد کی قسم کھا رہا ہے. کسی کافر کی خدا نے کبھی قسم کھائی ہے؟ شرم کرو. کسی کافر کی خدا نے قسم کھائی ہے؟ تو اپنے بڑے کی دکھا. ابو جہل کی خدا نے کبھی قسم کھائی ہو؟ تیرے بڑے ابو جہل کی کسی نے قسم کھائی ہو؟ ارے کسی بتا عبداللہ بن ابی کی قسم کھائی ہو؟ فرعون کی قسم کھائی ہو؟ قارون کی قسم کھائی ہو؟ نمرود کی قسم کھائی ہو؟ ارے نہیں نہیں, قسمیں کھاتا ہے تو اپنوں کی کھاتا ہے. والد گرامی کی قسم کھا کر بتا دیا محبوب تو بھی میرا ہے, تیرے والد بھی میرے. جس کی قسمیں خدا کھائے اس کو رکھتا ہوں نوز باللہ کافر اور جہنمی. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ شیطانی وسوسہ ہے. اپنے دل کو شیطانی وسوسوں سے پاک کرو. یہ ایمان نہیں ہے, ایمان کی کمزوری ہے, بے ایمانی کی علامت ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایسے شریروں کی شر سے محفوظ فرمائے. آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں سعودی گورنمنٹ نے, گورنمنٹ کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, وہاں کے نجدیوں نے حضور کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک گرا دیا, بلڈوزر چلا دیا. پہاڑی کے اوپر تھا, وہ پہاڑی کا حصہ ہی بلڈوزر سے. دیکھنے والوں نے بتایا ہے کہ پہاڑی کا وہ حصہ جہاں قبر مبارک تھی وہ پورے کا پورا حصہ بلڈوز کر دیا. والدہ ماجدہ کے جس مقدس کو نہ جانے کہاں لے گئے, اللہ رسول ہوا رہے. لیکن یہ ہے کہ ان کے مزار مبارک کو گرایا جانا یہ شیطانی حرکت نہیں ہے اور کیا ہے. اگر مزار مبارک کو گرانا ہوتا تو پہلے رسول اللہ گراتے. حضور نے اپنی ماں کے مزار کو گرایا بلکہ دیدار کے لیے گئے, اپنی والدہ ماجدہ کے دیدار کے لیے گئے. اور 1400 صحابی بھی گئے. ابو بکر صدیق صاحب, عمر فاروق صاحب, عثمان غنی صاحب, مولا علی صاحب, ارے بلال اذان دینے والے ساتھ. تم کہیں بلال سے اونچے ہو, علی المرتضیٰ سے اونچے ہو, تمہیں دین کا پتہ زیادہ ہے تو عثمان غنی کو دین کا زیادہ پتہ تھا. ارے 52 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے عمر کو دین کا پتہ ہے یا تم جیسے نجس کو دین کا پتہ ہے؟ بتاؤ. حضرت ابو بکر صدیق جانتے ہیں یا تم جانتے ہو؟ مصطفیٰ کریم دین جانتے ہیں یا تم جانتے ہو؟ جب 1400 صحابہ کرام کی جماعت کو ساتھ لے کر اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کو مصطفیٰ جاتے ہیں تو سنی کیوں نہ جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
بتاؤ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا یا ناراض کیا؟ تو حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. تو لعنت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حضور کی وعدہ مائدہ کے مزار اقدس کو گرانے والے پر لعنت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں، سعودی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں ہمیں بتایا جائے حقیقت حال کیا ہے اور اماں جان کا جسم اقدس کہاں ہے، کیونکہ جہاں بھی اماں جان کا جسم اقدس ہوگا وہ ان کی قبر ہوگی. مصطفیٰ بھی جاتے تھے، ہم پھر بھی وہاں جائیں انشاءاللہ العزیز. اس بات کا پتہ چل جائے گا اور سنی جہاں قبر مبارک ہوگی وہاں بھی جائے گا. کوئی دنیا کی طاقت سنیوں کو نہیں روک سکتی. حجاز کی سرزمین کسی کے باپ کی نہیں ہے، سب مسلمانوں کی ہے. مصطفیٰ کریم کی زمین ہے، سب مسلمانوں کی زمین ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے. زور سے بولو آمین. تو بات کر رہا تھا کہ وہ مقدس وطن، وہ پاکیزہ وطن، وہ نورانی وطن، جس وطن میں میرے مصطفیٰ کا نور جلوہ کر رہا. 9 ماہ جلوہ کر لانے کے بعد جب حضور کا ظہور ہوا، خدا نے لباس بشری پہنا دیا. لباس بشری پہن کر ابھی ظہور ہوتا ہے تو بھائی صاحبہ فرماتی ہیں خرج منی نور اضاءت منہ ما بین المشرق والمغرب. ارے کیا پوچھتے ہو، ابھی تو لباس بشری کے حجاب میں ہے. جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو لباس بشری کے حجاب میں جلوہ گر ہوئے. تو ابھی حجاب میں جلوہ گر ہوئے تو بھائی صاحب نے فرمایا مجھ سے ایک نور طلوع ہوا جس کی روشنی مشرق سے لے کر مغرب تک سارے جہان کو اس کی روشنی نے روشن کر دیا. اضاءت منہ ما بین المشرق والمغرب. اماں جان آپ کو بھی اس نور کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھ ملنا حدیث ہے، حدیث. آپ کو اماں جان آپ کو بھی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اماں جان کیا فرماتی ہیں؟ ارے مجھے اس نور کا ایسا فیض پہنچا، ایسا فیض پہنچا کہ حتی رأیت قصور الشام. میں نے مکے شہر میں اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا. اب تو بتا کافر کو ایسی نگاہ مل سکتی؟ بولو کافر کو مل سکتی؟ ارے بولنا تو مجھے دیکھ کے دکھا. تیری آنکھوں کو پٹی باندھ دے، دنیا ساری مجھے جوتے لگائے، پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے لگایا کس نے نہیں لگایا. تمہیں تو آنکھوں میں پٹی باندھ دے تو کوئی دکھائی نہیں دیتا. تو میرے محبوب کبریا کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں مجھے مکے کے گھر میں بیٹھ کر شام کے محلات نظر آ گئے. یہ اسی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے. حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ والدہ مائدہ کے بطن اقدس سے بھی نکلے تو ماں نے کہا کہ نور پیدا ہوا. کیا پیدا ہوا؟ نور پیدا ہوا. تو ماں کے بطن اقدس سے جلوہ گر ہونے والا وہ نور اگرچہ لباس بشری میں تھا لیکن وہ لباس بشری میرے محبوب کے نور کو چھپا نہیں سکا، نور کو دبا نہیں سکا، پس پردہ نہیں کر سکا، بلکہ نور مصطفیٰ میں اتنی قوت تھی کہ اس نے اپنے لباس بشری کو بھی منور کر دیا. دارالعلوم دیوبند کے محتمم سابقہ محتمم قاری طیب ان کا بیٹا اس وقت محتمم ہے. ان سے پہلے وہ محتمم تھے، ان کا نام تھا قاری طیب. ہم دیکھو کسی کے بڑے کا نام بدتمیزی سے نہیں لیتے، یہ ہمارا اخلاق ہے. ہمارے رسول نے ہمیں اخلاق سکھایا. ہم کہتے ہیں ان کے محتمم دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاری طیب صاحب
انہوں نے کتاب لکھی ہے آفتاب نبوت. اس آفتاب نبوت میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کی حقیقت پاک نور ہے. لباس بشری تھا لیکن وہ لباس بشری حضور کے نور کو چھپا نہیں سکا بلکہ خود بھی منور ہو گیا. لہذا ہمیں ماننا پڑے گا کہ نبی سر تا پا نور ہے. نبی سر تا پا نور ہے. میں تو ان کو کہا کرتا ہوں ارے ہم کے اختلافات پیدا کرو. اس وقت پاکستان اختلافات کا متحمل نہیں ہے. فرقہ واریت اس وقت نقصان دہ ہے. ہم چاہتے ہیں پاکستان فرقہ واریت سے پاک ہو جائے, فرقہ وارانہ رسوخیں ختم ہو جائیں, یہ سارے تعصبات ہیں مٹ جائیں. کراچی سے لے کر تورخم تک سارا ملک ایک ہو جائے, اتفاق و اتحاد ہو جائے. لہذا خام کے جھگڑوں کو ختم کرو. تمہارے بڑے ہیں قاری طیب, ہمیں نہ مانو, اپنے بڑے کو مانو. اپنے بڑے کی عبارت لکھو, سائن ہم سے کرا لو عقیدہ. کتنی بڑی بات. اپنے بڑے کی عبارت نور مصطفیٰ کے بارے میں لکھ لو, اسی عبارت پر ہم سے سائن کرا لو. اس نے بھی لکھا ہے حقیقت پاک نور, ہم بھی مانتے ہیں حقیقت پاک نور. قاری صاحب نے بھی لکھا ہے کہ حضور کا لباس بشری ہے مگر منور ہے. ہم بھی مانتے ہیں لباس بشری ہے مگر منور ہے. وہ کہتے ہیں سر تا پا نور, ہم بھی کہتے ہیں لب نور, دہن نور, زبان نور, بیان نور. لب نور, دہن نور, زبان نور, بیان نور. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب کرانا نور کا. ارے یہ ایمان بناؤ, یہ بیان بناؤ, یہ پیار ہے, یہ محبت ہے, مصطفیٰ کریم کی عقیدت ہے. ایسی عقیدت رکھو گے شفاعت نصیب ہوگی. خدا کی دلال سے پوچھ لیتے ہیں, یا اللہ, جبریل کہتا ہے میں نے نور دیکھا. جبریل کہتا ہے میں نے نور دیکھا. حضرت آدم فرماتے ہیں میری پیشانی میں نبی کا نور چمکا. نور علیہ السلام فرماتے ہیں میری پیشانی میں نبی کا نور تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں نار کو گلزار بنایا اس لیے کہ نور مصطفیٰ تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے بچایا اس لیے کہ ان کی پیشانی میں نور کیا تھا, نور تھا. عبد المطلب فرماتے ہیں میری پشت سے نور نکلا, میری پشت سے نور نکلا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میری پیشانی میں چمکتا ہوا نور دیکھا تو زمانہ عاشق ہو گیا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں نور, عبد المطلب فرماتے ہیں نور, آپ کی والدہ مائدہ فرماتی ہیں نور. ارے دیکھنے والا کہتا ہے نور, صحابی کہتے ہیں نبی کا نور. یا اللہ تو بتا تو نے کیا بھیجا. اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. ارے مجھ سے پوچھتے ہو تو سن لو, میں خدا ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے بھی تمہارے پاس نور آیا ہے. اللہ کی طرف سے تمہارے پاس قل انما انا بشر مثلکم, نبی سے کہلوایا تاکہ پتہ چل جائے لباس بشری ہے. خود نور فرمایا تاکہ پتہ چل جائے حقیقت نور ہے. لباس کی بات محبوب تم کر دو, تمہاری حقیقت کا اعلان میں کر دوں. کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ تو نبی کی حقیقت کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ تمہارے باپ کو پتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ نبی کی حقیقت کو جانتا کوئی نہیں ہے. لیکن جب اللہ مصطفیٰ کی حقیقت بتا دے تو سب کو پتا چل جاتا ہے.
بھی آیا کتاب مبین. حکیم الامت مولانا دیوبندی حضرات کے حکیم الامت مولوی اشرف علی صاحب تھانوی خود اس میں لکھتے ہیں اس آیت کے تحت اپنے ترجمے میں کہ نور آیا اور کتاب مبین آئی. تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس نور سے مراد نور مصطفیٰ. نور تو جب سب لوگ مانے نور، اللہ کہے نور، ماں کہے نور، باپ کہے نور، دادا کہے نور، انبیاء کہے نور، جبریل فرمائے نور، مصطفیٰ خود فرمائے سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا میرا نور. تو پھر تم نور نہ مانو تو تمہیں خدا سنبھالے، میں کچھ نہیں کہتا. 7 کتابیں مبین ہیں. نور بھی آیا ہے، کتابیں امریکہ سے کوئی مشین بھی آئے ساتھ اس کے کیٹلاگ ہوتی ہے نا، بک ہوتی ہے نا، جس میں لکھا ہوتا ہے یہ اس کے پرزے ہیں، یہ پرزہ یوں فٹ ہوتا ہے، یہ یوں فٹ ہوتا ہے، اور یہ پرزے اس چیز کے بنے ہیں. ذرا خیال سے رنج لگانا، اس چیز کے بنے ہیں، ان میں یہ نزاکت ہے، یہ پختگی ہے، سارا کچھ لکھا ہوتا ہے نا. خدا نے فرمایا میں نے نور بھیجا ہے، ساتھ اس نور کے بیان میں 30 سپارے کی کتاب بھیج دی ہے. اس کتاب کو کھولو تمہیں پتا چل جائے گا یہ نور ہے تو کس کنڈیشن کا نور ہے، کس معیار کا نور ہے. ہم نے قرآن کھولا تو پتا چلا وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو ایسا نور بنا کے بھیجا جو خود بھی منور ہے، کوئی خاکی آ کر ساتھ لگ جائے اے محبوب آپ اس کو بھی منور فرما دیتے ہو. صلی اللہ علیہ وسلم کے نور و بشر کا بیان. تو آخر میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. نبی پاک کی ذات اقدس کو سب سے زیادہ اگر پہچانا ہے تو حضور کے صحابیوں نے پہچانا ہے. کس نے پہچانا ہے؟ صحابیوں نے نہیں، حضور کے. میرا چیلنج ہے، میں ہر موضوع پر ایک آخری بات کہتا ہوں جس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. میرا چیلنج ہے کوئی ملا مجھے ایک روایت دکھا دے کسی صحابی نے نبی کو اپنے جیسا بشر کہا ہو. لفظ بشر نہیں، کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ حضور کی صفت بشریت کے ہم بھی قائل ہیں، لیکن وہ لباس بشری ہے، حجاب بشری ہے. اپنے جیسا بشر کسی صحابی نے حضور کو کہا ہو ایک روایت دکھا دو میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا. نہیں، جاؤ مشرق سے مغرب تک پھرو، شمال سے جنوب تک پھرو، یہاں کوئی نہ ملے نظر چلے جاؤ وہاں کے کسی شیخ سے بات کر لو، شیخ سے کوئی روایت لائے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو پھر میں یہی کہوں گا اس آگ سے بچو جس کا ایندھن یا لوگ ہیں یا پتھر ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ آگ کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. تم ان کا ایندھن، اس آگ کا ایندھن نہ بنو. نبی کو نور مانو، دل کا سرور مانو، آنکھوں کی ٹھنڈک مانو، پیارے کو محبوب مانو. ارے نبی کے غلام بن جاؤ، اللہ تم سے پیار کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے اور محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے
میں رہ کر زندگی بسر کر کے ہمیں کامیابیوں اور کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ آخر میں کل کا موضوع بھی آپ کو میرا خیال میں یاد ہونا چاہیے۔ کل کا موضوع کیا ہوگا؟ شان سیدنا ابو بکر صدیق، سب کہو رضی اللہ تعالی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان پر کل انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ تو یہ یاد کروا دیا ہم نے، بڑا موقع رکھا دیا ہے۔ آج یہ آپ کے لیے میرے والد گرامی کی وہ کتاب لائے ہیں جو نبی پاک کے نور کے بیان میں ہے۔ 250 صفحے کی کتاب ہے جس میں صرف حضور کے نور کا ذکر ہے، قرآن کی آیتیں، حضور کی حدیثیں، صحابہ کے اقوال، صحابہ کے عقیدے، بزرگان دین کے عقیدے، نہ جانے کہاں سے دلائل اکٹھے کر کے میرے مراد اعظم رحمت اللہ علیہ نے آپ لوگوں کے لیے رکھے ہیں، اور اس کتاب کا نام بھی رکھا ہے مقیاس النور فی اثبات نور بالنور۔ اور پھر اور بھی ایک دو کتابیں والد گرامی کی مقیاس مناظرہ اور مقیاس خلافت ہے، لہذا مقیاس نفیت ہے وہ کل جو مقیاس نفیت تھی اس کو تلاش کیا ہے، وہ بھی ملی نہیں ہے۔ انشاءاللہ کسی نہ کسی دکان سے مل جائے گی تو وہ آپ لا کر مزید آپ کو انشاءاللہ دیں گے۔ اب بھی چند ہی کتابیں ہیں، دیکھیے زیادہ نہیں ہے، اور یہ مقیاس النور جو ہے یہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، وہ 120 روپے کی دیے 100 کی دیں، چلو یہ 100 بھی کہہ رہے ہیں، میں اس میں اپنے اختیار سے 10 روپے اور کم کرتا ہوں، 90 روپے میں انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو ملے گی کتاب، اور آپ اس کو لے لیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارا پڑھنا، آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ نبی کریم کے نور سے اللہ ہمارے سینوں کو منور فرمائے، ہماری آنکھوں کو منور فرمائے، ہمارے دلوں کو منور فرمائے، ہمارے دماغ کو منور فرمائے، اتنا نور عطا فرمائے کہ ہمارا سینہ نور والا نور ہو جائے۔ اب آخر میں سب دوستوں سے گزارش کروں گا، سب سے تو نہیں، صرف سنیوں سے، جو سنی ہے وہ کھڑے ہو کے سلام پڑھ لیں، دوسرے کو یاد ہے۔ آنکھ والوں کی ہمت لا
صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کائنات ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق اور شوق عطا فرما۔ ماں اپنے فضل اور کرم سے ہر برے عمل سے آپ محفوظ فرما۔ ہم سب کو ایک کر دے اور نیک کر دے، 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے۔ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں ان کو سستیاں ختم کر کے باجماعت 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا ہماری نمازوں کو قبول و منظور فرما، ہماری اس محفل کو قبول و منظور فرما، ہمارا بیان کرنا قبول و منظور فرما، سب کا سننا قبول و منظور فرما۔ میرے مولا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت مطالعہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما، ظالم کے ظلم سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اقتصادی ترقی عطا فرما، کاروبار میں ترقی عطا فرما، رزق حلال میں ترقی عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے تیرے بندے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہیں تو سب کی دلی مرادوں کو جانتا ہے۔ پیارے محبوب کی رحمت کے صدقے سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ مولا جو بھی اولاد ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما، جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ان کو بیٹے کی دولت نصیب فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ میرے مولا مصیبت زدہ کی مصیبتیں دور فرما دے، مشکلیں آسان فرما دے، محبوب کبریا کی اور زیادہ محبت عطا فرما دے، دنیا قبر اور حشر میں حضور کی شفاعت نصیب فرما دے، مرنے لگے تو زبان پہ حضور کا کلمہ جاری فرما دے، روح نکلنے لگے تو نبی کا دیدار نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم حرمین طیبین کی زیارت کے پیاسے ہیں، ہمیں حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما دے، محبوب کبریا کے روضہ اطہر کا دیدار نصیب فرما دے، گنبد خضرا کا سایہ نصیب فرما دے، ریاض الجنہ کے نوافل نصیب فرما دے، جالیوں مبارکوں کے بوسے نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین اپنے محبوب کی قبر انور کی زیارت نصیب فرما دے، مدینے کی بہاریں نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین محبوب کی رحمت کے اشارے نصیب فرما دے، ہمارے ملک کو پرامن بنا دے۔ یا الہ العالمین ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ خصوصاً کراچی کی کچھ رونقیں لوٹ آئی ہیں، کچھ اور لوٹا دے۔ کراچی والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت عطا فرما دے، ذکر فکر کی محفلوں میں زیادہ سے زیادہ حاضری کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہمیں چوروں، ڈاکوؤں، دہشت گردوں، نجدیوں، رافضیوں کے شر سے محفوظ فرما۔ زور سے کہیں آمین۔ الہی چوروں، ڈاکوؤں، دہشت گردوں، نجدیوں، رافضیوں کے شر سے محفوظ فرما۔ نبی پاک کا ذکر پاک اور زیادہ پاک زبان سے اور زیادہ پاک انداز سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ وَزِينَةِ فَرْشِهِ وَقَاسِمِ رِزْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِبَرَكَةِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله میری دھڑکن میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی میری سانسوں میں یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی